ہندوستان کے دارالحکومت دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق ہندوستانی انتخابی کمیشن نے لوک سبھا پارلیمانی انتخابات 2024 کی تاریخوں کا اعلان کر دیا۔ دہلی میں دونوں الیکشن کمشنروں کی موجودگی میں چیف الیکشن کمشنر راجیو کمار نے پریس کانفرنس سے خطاب کیا اور انتخابات سے متعلق اعداد و شمار اور دیگر ضروری معلومات فراہم کی۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے راجیو کمار نے بتایا کہ عام انتخابات 7 مرحلوں میں ہوں گے اور پہلے مرحلے کے لیے 19 اپریل کو اور 1 جون کو ووٹنگ کا آخری مرحلہ ہوگا۔ ووٹوں کی گنتی 4 جون کو ہوگی اور اسی دن نتائج کا اعلان کر دیا جائے گا۔ 6 جون کو 17ویں پارلیمنٹ کے انتخابات کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ 17ویں لوک سبھا پارلیمنٹ کی مدت 16 جون 2024 کو ختم ہو جائے گی۔ انتخابی کمیشن نے بتایا کہ انتخابات کا پہلا مرحلہ 19 اپریل کو، دوسرا 26 اپریل کو، تیسرا مرحلہ 7 مئی، چوتھا مرحلہ 13 مئی، پانچواں مرحلہ 20 مئی، چھٹا مرحلہ 25 مئی اور 1 جون کو 7واں اور آخری مرحلہ انجام پائے گا۔ پہلے مرحلے میں سب سے زیادہ 102 نشستوں کے لیے اور آخری مرحلے میں سب سے کم 57 نشستوں کے لیے ووٹ ڈالے جائیں گے۔ پاکستان کے قبائلی علاقے میر علی میں ایک دہشت گردانہ حملے میں 2 اعلیٰ افسران سمیت 7 فوجی جاں بحق ہو گئے۔ پاکستان کی فوجی انٹیلیجنس ISI کے مطابق میر علی میں دہشت گردوں نے بارود سے بھری ایک گاڑی ایک چیک پوسٹ سے ٹکرا دی اور اس کے بعد فائرنگ شروع کر دی۔ رپورٹ کے مطابق دہشت گردوں کے اس حملے میں چیک پوسٹ کی عمارت کا ایک حصہ منہدم ہو گیا۔ ISI کے مطابق اس دہشت گردانہ حملے میں پاکستانی فوج کے 5 جوان جاں بحق ہو گئے۔ اس کے بعد فائرنگ کے تبادلے میں لیفٹیننٹ کرنل سید کاشف علی اور کیپٹن محمد احمد بدر بھی مارے گئے۔ پاکستانی فوج کی انٹیلیجنس سروس ISI نے بتایا کہ اس حملے میں 6 دہشت گرد شریک تھے جو چوکی پر حملے کے بعد 2 طرفہ فائرنگ میں ہلاک ہو گئے۔ ہندوستان میں کانگریس پارٹی کی بھارت جوڑو نیائے یاترا آج شام اپنے اختتام کو پہنچ گئی۔ یاد رہے کہ کانگریسی رہنما راہل گاندھی کی قیادت کی بھارت جوڑو یاترا کا دوسرا مرحلہ 14 جنوری کو منی پور سے شروع ہوا تھا۔ 15 ریاستوں سے گزرنے کے بعد یہ یاترا مہاراشٹر میں داخل ہوئی اور سنیچر کو ممبئی پہنچی۔ راہل گاندھی کی قیادت میں بھارت جوڑو نیائے یاترا میں شریک کانگریسی کارکنوں نے منی پور سے ممبئی تک کا 6006 کلومیٹر کا فاصلہ 63 دن میں طے کیا۔ اپنی 63 دن کی یاترا میں راہل نے ملک کی 15 ریاستوں کے 110 اضلاع میں عوام سے ملاقاتیں اور عوامی جلسوں نیز ریلیوں سے خطاب کیا۔ سنیچر کو ممبئی پہنچنے پر عوام نے ان کا زبردست استقبال کیا۔ کانگریس پارٹی کے کمیونیکیشن انچارج جے رام رمیش نے راہل گاندھی کی بھارت جوڑو نیائے یاترا کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ راہل گاندھی نے اپنی یاترا کے دوران 15 عوامی میٹنگوں اور 70 مقامات پر عوامی جلسوں سے خطاب کیا۔ مسٹر گاندھی نے سنیچر کو مہاراشٹر کے ضلع تھانے میں ایک عوامی جلسے سے خطاب کے بعد ممبئی کی جانب یاترا شروع کی۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ آخری دن کی یاترا میں درجنوں کانگریسی اور ہم خیال جماعتوں کے رہنماؤں کے علاوہ بہت بڑی تعداد میں عوام شریک ہوئے۔ پاکستان میں الیکشن کمیشن نے سینیٹ کے انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی تاریخ بڑھا دی ہے۔ پاکستان الیکشن کمیشن کے ترجمان نے بتایا کہ سینیٹ کی خالی نشستوں کے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے وقت میں سنیچر کی شام 6 بجے تک کی توسیع کر دی گئی ہے۔ یاد رہے کہ پاکستان الیکشن کمیشن نے 14 مارچ کو سینیٹ کی 48 نشستوں کے لیے الیکشن کا شیڈول جاری کیا تھا۔ پاکستان الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن میں بتایا گیا ہے کہ امیدوار 15 اور 16 مارچ کو کاغذات نامزدگی جمع کرائیں گے۔ 19 مارچ تک کاغذات کی جانچ پڑتال کی جائے گی اور 2 اپریل کو ووٹنگ ہوگی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے نوٹیفیکیشن کے مطابق 25 مارچ تک نامزدگی منظور یا مسترد ہونے کا اعلان کر دیا جائے گا اور 27 مارچ کو امیدواروں کی حتمی فہرست آویزاں کر دی جائے گی۔ سینیٹ کی خالی نشستوں کے لیے ووٹنگ قومی اسمبلی اور 4 صوبائی اسمبلیوں میں ہوگی۔
غزہ کے مختلف علاقوں پر غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملے جاری ہیں۔ تازہ بمباری میں درجنوں عام شہریوں کی شہادت کی خبر ہے۔ غزہ کے مرکز میں واقع مغربی النصیرات پر غاصب صہیونی فوج کی گولہ باری کے نتیجے میں 36 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں، جن میں زیادہ تر خواتین اور بچے ہیں۔ صہیونی حکومت کی فوج نے اسی طرح مرکزی و جنوبی غزہ کے المغراقہ اور الزہرا نامی علاقوں اور بریج کیمپ پر بھی توپوں سے گولہ باری کی ہے۔ صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے مرکزی غزہ میں ایک 7 منزلہ رہائشی عمارت پر بمباری کر کے مظلوم فلسطینیوں کے خلاف نئے جرائم رقم کیے ہیں۔ صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملے کے نتیجے میں اس رہائشی عمارت میں رہنے والے فلسطینی ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ جنوبی شہر غزہ میں واقع الکویت اسکوائر پر صہیونی حکومت کے حملے میں 36 سالہ محمد الرفیعی جو فوٹو جرنلسٹ تھا شہید ہو گیا۔ صہیونی فوج نے ساتھ ہی مشرقی شہر غزہ کے الزیتون محلے کے جنوبی حصے پر بھی گولہ باری کی ہے۔ صہیونی فوجیوں نے بڑے پیمانے پر غرب اردن کے مختلف علاقوں کو بھی اپنے حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ جارحیت صہیونی عناصر نے شہر نابلس کے جنوب میں واقع بیتا کالونی پر بھی حملہ کیا۔ مشرقی شہر الخلیل کا بنی نعیم علاقہ بھی آج صبح صہیونی فوجیوں کے وحشیانہ حملوں کا نشانہ بنا۔ غاصبوں کے شمالی الخلیل میں واقع العروب کیمپ پر حملے کے دوران اس علاقے میں اندھا دھند فائرنگ کی اور آنسو گیس کے گولے داغے۔ شہر قلقیلیہ اور شہر نابلس کا قدیمی علاقہ بھی صہیونی فوجیوں کی زد پر رہا اور غاصبوں نے وہاں پر بھی وحشیانہ حملے کیے۔ شہر قلقیلیہ میں غاصب صہیونیوں اور فلسطینی استقامت کے جوانوں کے درمیان شدید جھڑپیں بھی ہوئی ہیں۔ میڈیا رپورٹوں سے پتہ چلا ہے کہ صہیونی فوجیوں نے شہر نابلس کے قدیمی علاقے کے اطراف میں دستی بم پھینکے ہیں۔ غاصب صہیونی حکومت نے گزشتہ 162 دن سے مغرب بالخصوص امریکہ و برطانیہ کی بھرپور حمایت سے غزہ پر بڑے پیمانے پر فلسطینیوں کا قتل عام شروع کر رکھا ہے۔ صہیونی حکومت نے اس کے ساتھ ہی غزہ کی تمام گزرگاہوں کو بند کر دیا ہے اور اس علاقے پر وحشیانہ بمباری کر رہی ہے۔ امریکہ کی جانب سے صہیونی حکومت کی بے دریغ حمایت اور اس کی جانب سے ویٹو کا استعمال کیے جانے کے باعث غزہ کے مظلوم عوام پر صہیونی حکومت کی جارحیتوں کا سلسلہ روکنے کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی تمام کوششیں بھی اب تک ناکام رہی ہیں۔ غاصب صہیونی حکومت کے وزیر اعظم کے دفتر نے غزہ میں جنگ بندی کے بارے میں حماس کے جواب پر ابتدائی رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ نتنیاہو کو حماس کی شرائط قبول نہیں۔ فلسطینی خبر رساں ایجنسی سما کی رپورٹ کے مطابق حماس کی طرف سے غزہ میں جنگ بندی کے معاہدے کے حوالے سے دیے گئے جواب کے ابتدائی رد عمل میں صہیونی حکومت کے وزیر اعظم کے دفتر سے جاری ہونے والے بیان میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ حماس کی پیش کردہ شرائط غیر معقول ہیں اور ہم انہیں قبول نہیں کر سکتے۔ بیان میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ جنگ بندی مذاکرات کے حوالے سے حماس کا نیا موقف بھی ان کے بے بنیاد مطالبات پر مبنی ہے۔ دوسری جانب صہیونی قیدیوں کے اہل خانہ نے جو کہ اب تک مذاکرات کی ناکامی کا ذمہ دار قابض حکومت کی کابینہ کو ٹھہراتے ہوئے ہیں، قیدیوں کی رہائی کے لیے حماس کی شرائط ماننے کا مطالبہ کیا ہے۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم نتنیاہو اور جنگی کابینہ سے کہتے ہیں کہ وہ قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کو مسترد نہ کریں۔ رپورٹوں کے مطابق حماس کی تجویز میں پہلے مرحلے میں تقریباً 1000 فلسطینی قیدیوں کی رہائی کے بدلے خواتین، صہیونی قیدیوں، بوڑھوں اور بیماروں کی رہائی شامل ہے۔ حماس کی تجویز میں کہا گیا ہے کہ غزہ کی پٹی سے صہیونی حکومت کے انخلاء کی حتمی تاریخ معاہدے کے پہلے مرحلے کے اختتام پر طے ہونا چاہیے۔ حماس کی تجویز میں قیدیوں کے تبادلے کے دوسرے مرحلے میں دونوں طرف سے تمام قیدیوں کی رہائی بھی شامل ہے۔ فلسطین کی قومی جدت عمل تحریک کے سربراہ نے غزہ میں صہیونی سیکیورٹی ڈھانچہ تیار کیے جانے کے بارے میں امریکہ اور غاصب صہیونی حکومت کی مشترکہ سازش پر سخت خبردار کیا ہے۔ فلسطین کی قومی جدت عمل تحریک کے سربراہ مصطفیٰ البرغوثی نے ایک انٹرویو میں غزہ کے لیے امداد کی ترسیل کے بارے میں کہا کہ امدادی گزرگاہیں کھولے جانے کی ضرورت ہے اور امریکہ اگر چاہے تو صرف ایک دن میں اس سلسلے میں غاصب صہیونی حکومت کو تیار ہونے پر مجبور کر سکتا ہے، مگر وہ صرف باتیں کر رہا ہے۔ اس کو پورا کرنے کے لیے کئی ماہ
کہ وقت کی ضرورت ہوگی، جبکہ اس دوران کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت غزہ کی کوئی 7 لاکھ عام شہریوں کو قحط و بھوک مری کا سامنا ہے۔ فلسطین کی قومی جدت عمل تحریک کے سربراہ نے کہا کہ بتایا جاتا ہے کہ سیکیورٹی پلان کی ساری ذمہ داری غاصب صہیونی حکومت کے پاس ہوگی، جبکہ یہ غاصب صہیونی حکومت صرف توسیع پسندی کے در پہ رہی ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں زور دے کر کہا گیا ہے کہ بیت المقدس فلسطین کا ٹوٹ حصہ اور اس کا دارالحکومت ہے اور مسجد الاقصی مکمل طور پر مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے۔ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ مسجد الاقصی کی حدود میں لوہے کی سلاخیں لگا کر اور اس مبارک مقام تک پہنچنے میں رکاوٹیں کھڑی کر کے صہیونی حکومت قبلہ اول کی قانونی اور تاریخی حیثیت کو تبدیل کرنا چاہتی ہے۔ OIC کے اس بیان میں صہیونیوں کی اس حرکتوں کو ناقابل قبول اور قابل مذمت قرار دیا گیا ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم کے بیان میں مسجد الاقصی اور اس کے صحنوں اور وہاں پر موجود نمازیوں پر صہیونی آبادکاروں اور فوجیوں کے حملوں کو بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا گیا ہے۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بورل نے غزہ میں اسرائیل کے ہاتھوں قتل عام کی جانب سے خبردار کیا ہے۔ ایک انٹرویو میں جوزف بورل نے کہا ہے کہ آج غزہ کی جنگ کی وجہ سے صہیونی حکومت کے بارے میں دنیا کا زاویہ نگاہ تبدیل ہو رہا ہے اور تل ابیب کی حمایت میں کمی آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا بھر کے عوام اس چیز کی جانب سے تشویش میں مبتلا ہیں جسے میں یقین کے ساتھ قتل عام کہہ سکتا ہوں۔ جوزف بورل نے کہا کہ 30,000 سے زیادہ عام شہری مارے جا چکے ہیں جو کہ تصور سے بالا تر ہے۔ جو رمضان مبارک کا اعلان ہوا تو اسی رات جو ہے پہلی سحری کے موقع پر رات کو جو ہے اس وقت جب غزہ اور فلسطین کے دوسرے علاقوں کے فلسطینی مسلمان سحری کے لیے اٹھے تھے تو ان پر جو ہے شدید بمباری کی گئی اور سحری کے وقت بھی جو ہے کئی فلسطینی شہید اور زخمی ہوئے اور یہ سلسلہ اسی کے بعد سے جاری ہے اور اب بھی جو ہے کبھی سحری کے وقت، کبھی آدھی رات کو، کبھی جو ہے افطار کے وقت اور کبھی دن یا دوپہر کے وقت جو ہے وہ تابڑتوڑ حملے کیے جا رہے ہیں، بمباری ہو رہی ہے اور ہر دن جو ہے 150-200 فلسطینی شہید اور زخمی ہو رہے ہیں اور ہمارے سامعین بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ شہداء کی تعداد 31,000 سے اب بڑھ گئی ہے، یعنی یوں کہا جائے کہ 1 لاکھ سے زائد افراد جو ہے شہید اور زخمی ہو چکے ہیں، جن میں زیادہ تر تعداد جو ہے وہ بچوں اور خواتین کی ہے۔ بہرحال جنگ بندی کی باتیں بھی ہو رہی تھیں لیکن بعد میں یہ کہا گیا ہے کہ اسرائیل نے جو ہے مذاکرات کرنے سے انکار کیا ہے، لیکن جو ذرائع ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ حماس نے 5 شرائط پیش کی تھی جس کی وجہ سے جو ہے اسرائیل نے جو ہے وہ پسپائی اختیار کی ہے مذاکرات سے، کیونکہ اسرائیل کا یہ موقف ہے کہ غیر مشروط طور پر مذاکرات کیے جائیں، جبکہ حماس کا یہ کہنا ہے کہ ہم غیر مشروط مذاکرات نہیں کریں گے، پہلے ہمارے جو شرائط ہیں وہ صہیونی حکومت مان لے، اس کے بعد جو ہے مذاکرات کیے جائیں گے۔ گزشتہ بھی یہ 6 مہینے ہو چکے ہیں جو صہیونی حکومت نے جارحیت شروع کی ہے، اس کے بعد سے جو ہے ابھی تک جو ہے مذاکرات کے کئی دور بھی ہو چکے ہیں اور کئی قراردادیں بھی پیش ہو چکی ہیں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اور اس طرح سلامتی کونسل میں، تاہم امریکہ نے اسے ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ویٹو کر دیا اور اس کے خلاف جو ہے عالمی سطح پر زبردست احتجاج بھی ہوا اور اب تو یہ واضح ہو چکا ہے کہ امریکہ ہی غاصب صہیونی حکومت کی پشت پناہی کر رہا ہے اور اگر امریکہ آج ہی جو ہے ہاتھ صہیونی حکومت کے سر سے اٹھا لے تو صہیونی حکومت ایک دن بھی جو ہے وہ دوام نہیں لا سکتی فلسطینیوں کے سامنے، لیکن امریکہ بہرحال یہودی لابی کے زیر اثر ہے اور اسی لیے جو ہے امریکہ بلا چون و چرا جو ہے وہ غاصب صہیونی حکومت کی حمایت کر رہا ہے اور غزہ میں نسل کشی جو فلسطینیوں کی ہو رہی ہے اس میں بھی جو ہے امریکہ برابر کا شریک ہے، جبکہ برطانیہ بھی جو ہے وہ بھرپور طریقے سے جو ہے صہیونی حکومت کا جو ہے وہ ساتھ دے رہا ہے۔ حسین اختر، یہاں جو ہے ایک اہم بات وہ یہ ہے کہ
کل جو ہے وہ استقامتی محاذ جو ہے جہاد اسلامی، حماس، انصار اللہ اور محاذ برائے آزادی فلسطین، ان کا ایک اجلاس ہوا، اور اس اجلاس میں انہوں نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ استقامتی محاذ جو ہے وہ مشترکہ کارروائیاں جو ہے وہ کرے گا صہیونی حکومت کے خلاف، اور انہوں نے جو ہے یہ بھی منصوبہ بندی کی ہے کہ کسی بھی طریقے سے جہاں کہیں بھی ہوا جو ہے وہ صہیونی جو اہداف ہے اسے نشانہ بنائیں گے، اور اس اجلاس کے بعد جو ہے صہیونی حکومت کے جو حکام ہیں ان کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں، اور اس اجلاس میں انصار اللہ نے واضح طور پر کہا کہ جب تک غزہ پر صہیونی جارحیت جاری رہے گی اس وقت تک ہم جو ہے وہ بحر احمر اور اس طرح بحر ہند میں غاصب صہیونی حکومت کے جہازوں کو، اور اس طرح جو ہے ان بحری جہازوں کو جو صہیونی حکومت کی حمایت کے لیے آگے بڑھے ہیں انہیں ہم نشانہ بنائیں گے اور بناتے رہیں گے۔ یہ واضح پیغام استقامتی محاذ نے جو ہے وہ صہیونی حکومت کو دیا ہے، اور اسی لیے اس وقت جو ہے صہیونی حکومت جو ہے ان کے حکام پریشانی میں مبتلا ہو چکے ہیں، اس لیے کہ اب یوں دکھائی دے رہا ہے کہ جنگ کا دائرہ اب وسیع ہوتا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے جو ہے صہیونی حکومت کے سامنے صرف فلسطینی کے استقامتی محاذ کے جو ہے جوان تھے، لیکن اب جو ہے وہ حزب اللہ اور اس طرح جو ہے یمن اور اس طرح عراق میں جو استقامتی محاذ ہیں ان کے جو ہے جوان وہ فلسطینیوں کے ساتھ جو ہے مل کر اور فلسطینیوں کی حمایت میں غاصب صہیونی حکومت کے جو اہداف ہیں انہیں نشانہ بنا